सियासी दुश्मनी को ذاتی दुश्मनियों में तब्दील ना करें। अगर हमारे कायद के घर के ऊपर वहाँ पे हमला हो सकता है तो यहाँ पे हर हमारा मुखालिफ जो है वहाँ पे भी हमला हो सकता है। जंग का जो है वो पैगाम दिया जा रहा है, हम उसके लिए भी रेडी हैं, लेकिन भी सब सिस्टम लपेटा जाएगा। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज पर नून लीग बरहम, कौमी असेंबली में मामला उठा दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, हमें जंग का पैगाम दिया जा रहा है, हम भी तैयार हैं, याद रखें ऐसा हुआ तो पूरा निजाम लपेटा जाएगा। सियासी दुश्मनी को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील ना करें। ख्वाजा आसिफ ने नून लीग की जानिब से इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी और आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ न देने का ऐलान कर दिया। जायदादें हैं जिसके बारे में कहा गया था कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदादें नहीं है, पता नहीं हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपने वोट को इज्जतों का नारा लगाया था आपकी क़यादत ने अपनी करप्शन बचाने के लिए, लेकिन फिर कहा मुझे इजाजत दो। नवाज शरीफ के घर के बाहर होने वाले एहतजाज की मजम्मत करते हैं मुराद सईद का रद्द-ए-अमल, साथ ही लीगी क़यादत पर तनकीदी बाउंसर भी बरसाए। कहा, आप तो लंदन अपार्टमेंट्स का इनकार करते हैं, उसी घर के बाहर एहतजाज पर तकलीफ हो रही है। पहले कहा वोट को इज्जत दो, फिर कहा हमें इजाजत दो। आज सब तकरीबन मफरूर हैं, एक और मफरूर होने के चक्कर में है। करप्शन में मुलव्विस अफराद को जेलों में डालूंगा, वजीर आजम का दो टोक पैगाम। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर एंटी करप्शन ऐप का इफ्तिताह भी किया। कहा, लोगों को मेट्रो नहीं रोजगार चाहिए। नस्ट यूनिवर्सिटी से खिताब में भी मुखालफीन को खूब सुनाई। बोले, बादशाहत कभी जमहूरियत का मुकाबला नहीं कर सकती, जमहूरियत में एहतसाब मेरिट पर होता है। बिलावल पर भी तनकीद। कहा, खानदानी सियासत जमहूरियत की नफी करती है। करप्शन के छक्के मारने वाले आज जेल में हैं, यहां इख्तिदार में आकर बिजनेस शुरू किया जाता है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इंसदाद बदउनवानी की तकरीब से खिताब। कहा, नैब की जंग सिर्फ करप्शन नहीं मुताफिन सिस्टम के खिलाफ है। बीआरटी और मालम जब्बा पर रेफरेंस तैयार है, अदालत ने हुक्म इम्तिनाअ दे रखा है। साबिक वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा इनायतुल्लाह ने बीआरटी मंसूबे पर सवालात उठा दिए। कहा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उजलत में शुरू किया गया जिसका मुस्तकबिल नाकामी है। एहतसाब के नाम पर वजूद में आने वाली हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट की तहकीकात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्या ये खुला तजाद नहीं? बीआरटी मंसूबे की तकमील तक कार्रवाई ना हो तो बेहतर है। वजीर इत्तलात केपीके शौकत यूसुफजई बोल उठे। कहा, मंसूबा मुकम्मल होने के बाद जो इदारा भी चाहे तहकीकात कर ले, हम वेलकम कहेंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में दौड़ने के लिए तैयार, आज होगा आजमाइशी सफर का इफ्तिताह। मतवालों ने दिन भर जश्न मनाया, शहबाज शरीफ के हक में मुजाहरा किया। मंसूबे में मुबैना करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया। 2016-17 की ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी अफसरान की जानिब से निजी ठेकेदार को 3 अरब 94 करोड़ रुपए नवाजे जाने का इंकिशाफ। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरखास्त की समाअत। अदालत ने मामला हुकूमत की नजरे सानी कमेटी को भिजवा दिया। हुकूमत को दरखास्त पर 7 रोज में फैसला करने का हुक्म। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी, 16 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। बीमार नवाज शरीफ लंदन में जेर इलाज, नून लीग को तशवीश। मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को अमेरिका में इलाज की तजवीज दी है। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने बताया, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को खुसूसी दवाओं से कंट्रोल किया जा रहा है। ब्लड टेस्ट और स्कैन हुए हैं, बोन मेरो बायोप्सी की भी तजवीज दी है। हुसैन नवाज कहते हैं नवाज शरीफ का इलाज जारी है, चंद दिनों में मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। आसिफ जरदारी की सेहत पर बिलावल को तशवीश। टिम्स अस्पताल में वालिद से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जरदारी को कराची शिफ्ट करेंगे, दिल के माहिर डॉक्टर का इंतखाब किया है, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। ये भी कहा, नवाज शरीफ और जरदारी का केस अलग अलग है। मियां साहब सजा काट रहे थे, जरदारी को सजा नहीं हुई। हुकूमत सियासी मुखालफीन पर दबाव डालना चाहती है, उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा।
پی پی رہنما شرجیل میمن کی مشکلات بڑھ گئیں، جعلی اکاؤنٹس کیس میں ملزم نامزد، سندھ روشن کیس میں بھی نیب نے طلب کر لیا، 11 دسمبر کو اولڈ ہیڈ کوارٹر میں پیش ہونے کی ہدایت، شرجیل میمن پر سولر لائٹس میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے۔ حجاج کرام کے پیسوں پر کتنا سود کھایا، حکومت نے سب بتا دیا، وزارت مذہبی امور کی جانب سے قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع، بتایا عازمین حج کی رقوم پر 5 سالوں میں 1 ارب 17 کروڑ روپے سود حاصل ہوا، جو ویکسین، ٹریننگ، ادویات اور میڈیا کمپین پر خرچ کیا گیا۔ اسپتال منتقل، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ 7 دن تک آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھا، مگر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ دعا منگی نے اغوا کے بعد کی تمام تفصیلات بیان کر دی۔ بی بی سی کے مطابق دعا نے ماموں کو بتایا، ملزمان سمجھے کہ لڑکی کا تعلق امیر گھرانے سے ہے، جس پر 2 کروڑ تاوان مانگا۔ بہن نے واٹس ایپ پر جب گھر دکھایا تو تاوان 20 لاکھ کر دیا۔ ملزمان پروفیشنل کرمنلز لگ رہے تھے جو اردو میں بات کر رہے تھے۔ پولیس دعا کا بیان ریکارڈ کرنے میں ناکام، تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کاشانہ ویلفیئر ہوم لاہور کی سابق سپرنٹینڈنٹ افشاں لطیف کا ایک اور ویڈیو بیان جاری۔ کاشانہ میں رات کو آنے والے ایک شخص کی شناخت کا انکشاف کیا، بتایا 30 مارچ کو کاشانہ میں داخل ہونے والا شخص چوکیدار کا جاننے والا نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کا سرکاری ملازم ہے۔ طلبہ کا احتجاج رنگ لے آیا، سندھ کابینہ نے اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کا بل منظور کر لیا، غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ یونین کا کام سوشل اور اکیڈمک ویلفیئر کو بہتر کرنا ہوگا۔ یونین 7 سے 11 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ بل قائمہ کمیٹی سے منظوری کے بعد اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر مردم شماری پر سوالات اٹھا دیے۔ خالد مقبول صدیقی کا مردم شماری میں بددیانتی اور تاریخی دھاندلی کا الزام، کہا کراچی کی آبادی کم دکھا کر وسائل کم کر دیے، پاکستان میں 10% مردم شماری دوبارہ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ شہر قائد میں قاتل مچھر بے لگام ایک اور جان نکل گیا۔ کراچی میں ڈینگی وائرس کا شکار 38 سالہ خاتون چل بسی، رواں سال اموات 47 ہو گئیں۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو مزید احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ 6 ماہ کے دوران ڈالر کی قیمت میں 9 روپے 9 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ شوبز کی بڑی لڑائی، ملک کے 2 نامور گلوکاروں کی عدالتی جنگ۔ میشا شفیع نے ہتک زد دعوی کیس میں علی ظفر کے خلاف بیان ریکارڈ کرا دیا، کہا جب ہراساں کیا گیا تو کئی ماہ تک پریشان رہی، مینیجر اور شوہر کو بھی ہراسگی سے آگاہ کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید گواہان کو طلب کر لیا۔ احتجاج اور نعرے بازی پر نون لیگ اور تحریک انصاف آمنے سامنے آ گئے۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا کہ سیاسی دشمنی کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہ کریں، دشمنی ہم بھی نبھانا جانتے ہیں، ہمیں جنگ کا پیغام دیا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر ہمارے قائد پر حملہ ہو سکتا ہے تو یہاں ہمارے مخالفین پر بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ سیاسی دشمنی کو میری درخواست ہے ذاتی دشمنیوں میں تبدیل نہ کریں، ہم دشمنیاں نبھانا بھی جانتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں۔ اگر ہمارے قائد کے گھر کے اوپر جہاں پہ وہ اور اس کی فیملی رہ رہی ہے وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہر ہمارا مخالف جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے، وہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ لندن ہو چاہے وہ پاکستان ہو۔ یہ تو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، یہ تو جنگ کا جو ہے وہ پیغام دیا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے بھی ریڈی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب سسٹم لپیٹا جائے گا۔ اور یہ جو ہوا ہے 3 دن جس کی لیجسلیشن لانے کی آپ کوشش کر رہی ہیں، 3 دن، اس کے پیچھے بھی جو سازش ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کیوں ہوا ہے۔ میاں نواز شریف یا کسی سیاستدان تو حکومتی پارٹی کی طرف سے ان کا گھر، ان کے گھر کی 4 دیواری، اس کے گھر کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی، وی ول ریٹیلیٹ۔ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیجسلیشن آ رہی ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، ایک فردر کوآپریشن ان دس ہاؤس، ہاؤ ٹو رن دس ہاؤس، وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ We will not be part of it.
قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کی للکار کا جواب وفاقی وزیر مراد سعید نے دیا۔ مراد سعید نے نواز شریف کے گھر کے باہر ہونے والے احتجاج کی مذمت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ دھمکیاں نہ دی جائیں، یہ کلچر نہیں چلے گا۔ وہ جائیدادیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، پتہ نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیڈر عمران خان کے گھر والوں کے اوپر ماربل کا پتہ نہیں کسی کا کیس بنا دو، کبھی دہشت گردی کے پرچے ان کے اوپر کاٹو، کبھی گھروں کو کے سامنے کسی کو بیچے۔ یہ تمام چیزیں ان کی تاریخ رہی ہے۔ اسپیکر صاحب آپ یہ بھی جواب دے دیں کہ 35 سال حکومت کے بعد آپ ایک اسپتال کیوں نہیں بنا سکے؟ ان کے کرپشن کی یہ لیئر ہے جو ہے نا، یہ جو مختلف لیئرز ہیں، ان کو دیکھیں گے دماغ چکرا جاتا ہے۔ پڑ والا اور پتہ نہیں جس طرح کی ریڑے والا، سموسے والا، پکوڑے والا، ان کو پکڑ لو، پھر پیسہ جائے ادھر سے وہاں، وہاں سے ادھر، ساری چیزیں گھوم رہی ہے۔ اسپیکر صاحب گولمال ہے، سب گولمال ہے۔ آپ نے ووٹ کو عزتوں کا نعرہ لگایا تھا آپ کی قیادت نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے، لیکن پھر کہا مجھے اجازت دو، ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں تھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بلڈ ٹیسٹ اور اسکین ہوئے ہیں، ان کے بون میرو بائپسی کی بھی تجاویز ہیں۔ پلیٹلیٹس کو خصوصی دواؤں سے ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ ایب نارمل ہی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ بلڈ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور سکینز بھی ہوئے ہیں۔ جو پیٹ سکین ہے اس میں اٹ واز رپورٹڈ، ایک فائنڈنگ تھی کہ ان کے لمف نوڈز انلارجڈ ہیں، ایکزلری بھی ہیں اور پیکٹورل بھی ہیں، 2 ریجنز کے انوالوڈ ہیں، اینڈ دے آر مور دین 1۔ اٹ از سجیسٹڈ اینڈ ریکمینڈیڈ ویری اسٹرانگلی کہ ان کی لمف نوڈ بایوپسی ہونی چاہیے۔ اٹ از ریکوائرڈ کہ ایٹ سم اسٹیج ان کی بون میرو بایوپسی بھی ہو۔ میجر ایشو اس وقت کاؤنٹس کا ہے کہ وہ بہت فلکچویٹ کرتے ہیں، دے آر ویریبل، دے آر انسٹیبل، اور جو بھی ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے آن اسپیشل میڈیسن۔ اب بات کریں گے چیئرمین نیب جاوید اقبال کی، جن کا کہنا ہے کہ ہوا کا رخ بدلنے لگا ہے۔ مالم جبہ اور بی آر ٹی منصوبوں پر نیب ریفرنسز تیار ہیں۔ مالم جبہ اور پشاور بی آر ٹی پر عدالتوں نے حکم امتناع دے رکھے ہیں۔ حکم امتناع ختم ہوں گے تو ان کی باری آئے گی، لیکن یاد رکھیں یہ باری ضرور آئے گی۔ کروڑوں روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں، لیکن ماں کی گود میں بچوں نے اس لیے تڑپ تڑپ کے جان دے دی کہ جی وہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ اگر صاحب نیب مانگے تو کیا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی نیب تو ایک صوبے کی طرف زیادہ مائل ہے، دوسرے صوبے کی طرف مائل نہیں ہے؟ پاکستان میں مکمل ایکشن لیا جا رہا ہے اور لیا جائے گا، اور اس سے کوئی شخص بالا تر نہیں ہے، خواہ وہ حزب اختلاف میں ہے، خواہ وہ حزب اقتدار میں ہے۔ اگر 500 کی جگہ 5 کروڑ روپے لگیں گے تو پھر حساب تو لیا جائے گا۔ مشتاق ریسانی اور اس کے بعد قائم خانی، یہ بھی تو بیوروکریٹ ہے نا۔ اسٹیٹ بینک کی مشینیں جو ہیں ان کے نوٹ گنتے گنتے خراب ہو گئی تھی۔ ان کے جو غسل خانے ہیں اس طرح سے جیسے مغلیہ شہنشان کے محلات ہوتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سے نہ پوچھا جائے کہ آپ 19 گریڈ میں، آپ 20 گریڈ میں ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تو یہ قائم خانیوں اور اس قسم کے جو دوسرے بیوروکریٹ ہیں ان سے تو پھر یہ پوچھا جائے گا۔ ریاست مدینہ کا خوبصورت خواب ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر پانے کے لیے آپ کو محنت اور صرف محنت کی ضرورت ہے۔ وہ نہ صرف دھرنوں سے ملتی ہے، نہ تقاریر سے ملتی ہے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ بی آر ٹی منصوبے کی تکمیل تک کارروائی نہ ہو تو بہتر ہے، اس کے بعد جو بھی ادارہ چاہے تو تحقیقات کر لے، ہم ویلکم کہیں گے۔ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، شفاف منصوبہ ہے۔ ہم تو آفر پہلے سے ہی کر چکے ہیں کہ اگر اس میں کسی قسم کی بھی کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے یا کوئی بھی اس میں شفافیت پہ انگلی اٹھ رہی ہے تو ہم تو تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آلریڈی سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ پہلے بی آر ٹی مکمل ہو تاکہ عوام کو فائدہ ہو، اور اس کے بعد جب بی آر ٹی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد تب جو بھی تحقیقات کرنا چاہے کریں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں اگر نیب اس پہ انکوائری کرنا چاہتی ہے، ایف آئی اے انکوائری کرنا چاہتی ہے، جو بھی کرنا چاہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ عازمین حج کی جانب سے جمع کرائی گئی رقوم پر 5 سالوں میں 1 ارب 17 کروڑ روپے کا سود لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزارت مذہبی امور نے تحریری جواب جمع کرا دیا ہے۔ تحریری جواب میں بتایا گیا ہے کہ حجاج کی جانب سے جمع کرایا گیا سود حجاج کی ویکسین، ٹریننگ، ادویات اور میڈیا کمپین پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اسمبلی اجلاس کے وقفہ سوالات میں وزارت مذہبی امور نے تحریری جواب جمع کرا دیا، جس میں بتایا گیا کہ حجاج کی جمع کرائی گئی رقم پر بینکوں سے سود لیا جاتا ہے۔ حجاج کی رقم پر 2018 میں 21 کروڑ روپے کا سود حاصل ہوا تھا۔
तहरीरी जवाब में कहा गया कि गुज़िश्ता बरस आज़मीन हज की जानिब से 3,74,857 दरखास्तें दी गईं और इन दरखास्तों के साथ 106 अरब 41 करोड़ से जायद रकम इकट्ठी हुई, जिस पर 21 करोड़ रुपए का सूद हासिल हुआ था। जवाब के मुताबिक आज़मीन हज की जानिब से जमा कराई गई रकम पर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 1 अरब 17 करोड़ रुपए का सूद हासिल हुआ और ये रकम हुज्जाज की वैक्सीन, ट्रेनिंग, अद्वियात पर खर्च होती है। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी से 2 रोज कबल लापता होने वाली 7 साल बच्ची की लाश बाड़े में वाक़े पानी के टैंक से बरामद हुई है। लाइबा दूध लेने घर से बाल्टी लेकर बाड़े गई थी। बाड़े के करीब बाल्टी मिली तो